اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے کام کرنے کا مقصد سیاست نہیں ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہے، حکومت پر نکتہ چینی کرنا نہیں ہے، پیغام محبت ہے جو محبت والے دلوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں راہ فقر کی۔ راہ فقر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سلطان العاشقین سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شریعت دے دروازے اونچے، راہ فقر دا موری ہو، عالم فاضل لنگھن نہ دیوے، جو اتھو لنگھا سو اتھو چوری ہو۔ یعنی کہ شریعت کے دروازے اتنے اونچے ہیں، جتنا بھی عمل کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، لیکن رب کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن فقر کا راستہ اگر آپ اختیار کر لیں تو بہت آسان سا ہے اور 2 قدم کے فاصلے پہ ہے۔ باجد بستانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کو رب کیسے ملا، تو فرمایا 2 قدم کے فاصلے پہ رب مل گیا ہے۔ اور اسی چیز کی طرف اشارہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقر کا راستہ اگر آپ اختیار کر لیں، ایک موری ہے، وہاں سے گزرنا ہے اور رب تعالیٰ کی ذات کو پا لینا ہے۔ آپ نے جتنا بھی دیکھا ہوگا کہ جو بندہ جتنا بھی شریعت کا پاسدار ہے، سب کچھ کر لے، رب کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ شریعت کا جو علم ہے یہ صرف آپ کو جنت تک لے کے جا سکتا ہے، اللہ کی ذات تک نہیں۔ بخشش کرا سکتا ہے، دنیا میں برکت کرا سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات تک نہیں لے کے جا سکتا۔ جو فقر کی تعلیم ہے وہ سیدھا روبرو لے کے جاتی ہے، لقا میں لے کے جاتی ہے، اللہ کے عشق میں لے کے جاتی ہے، لیکن کوئی بندہ فقر کی راہ پہ چلنے نہیں دیتا۔ آپ دیکھ لیں، آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، سب بندے خوش ہوں گے، لیکن جیسے ہی آپ اختیار کریں گے فقر کی لائن، آپ اختیار کریں گے عشق کی لائن، تو سارے بندے اس چیز کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ فقر کی لائن اختیار کریں، اور فقر کا جو آغاز ہوتا ہے اس کا آغاز آپ کے قلب سے ہے۔ جس کے لیے حضرت سخی سلطان وہ فرماتے ہیں، تسبیح پھری دے دل نہ پھریا کیلے نہ تسبیح نو پھڑکے ہو۔ اس فقر کا آغاز، اس دل کا آغاز، اس عشق کا آغاز ذکر قلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، پریکٹیکلی دیکھا، آپ جب سارے نیکیاں کریں تو سارے حمایت کرتے ہیں، لیکن آپ اس فقر کی راہ کا انتخاب کر لیں، آپ دل کی راہ کا انتخاب کر لیں، عشق کی راہ کا انتخاب کر لیں، تو سب کے سب خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور سلطان العاشقین اسی میں یہی فرماتے ہیں کہ خاص طور پر علماء آپ کو دل کے رستے پہ نہیں جانے دیں گے، لیکن دل کا وہ رستہ ہے، اگر آپ اختیار کر لیں تو آپ رب کی ذات کو پا سکتے ہیں، رب کے عشق کو پا سکتے ہیں، رب کے دیدار کو پا سکتے ہیں، بقا لقا کے درجوں کو پا سکتے ہیں۔ اب وہ فقر کا رستہ کیا ہے؟ فقر کی راہ کیا ہے؟ اس کا آغاز آپ کے قلب کے ساتھ ہونا ہے۔ قلب کے بغیر فقر کا رستہ نہیں ہے۔ جب قلب نے آغاز کر دیا، جب فقر کے رستے کا آغاز کر دیا، تو جب اختتام ہونا ہے تو حدیث مبارکہ اذا تم الفقر فہو اللہ، جب فقر کی منازل تمام ہو جاتی ہیں، جب فقر کی منزلیں پوری ہو جاتی ہیں، تو سامنے رب تعالیٰ کی ذات ہوا کرتی ہے۔ تو اس فقر کی لائن کا انتخاب آپ کا دل ہے، آپ نے دل کا انتخاب کرنا ہے، چاہے کوئی خلاف ہو جائے، ساری دنیا خلاف ہو جائے، اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی، لوگ خلاف ہو جائیں، اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی۔ اپنے دل پر بھروسہ رکھیں، اپنے دل پر یقین رکھیں، کیونکہ جو دل ہے یہ ماں سوائے سچے رب کے اور کسی کو قبول نہیں کرتا۔ سچے خدا کے سوا دل کسی کا نام قبول نہیں کرتا۔ کوئی نام بھی لے کر دیکھ لیں، دل قبول نہیں کرے گا۔ جو سچا رب ہے، جو سچا خدا ہے، جو ایک خدا ہے، اس کے نام کو آپ کا دل قبول کرے گا، کیونکہ دل جو ہے یہ صرف بنا ہی خدا تعالیٰ کے لیے ہے۔ سلطان العاشقین ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہیں
کہ اللہ فرماتا ہے میں نے حضرت انسان کے اندر ایک چیز رکھی ہے جو انسان کو بھی خبر نہیں، یعنی آنکھیں بنائیں دیکھنے کے لیے، زبان بنائی بولنے کے لیے، ہاتھ بنائے کام کرنے کے لیے، لیکن ایک چیز اللہ نے ہمارے اندر بنائی، وہ کیا ہے؟ وہ اپنی ذات کے لیے، وہ کیا؟ وہ ہے دل۔ اس دل کے ذریعے سے ہی فکر کی لائن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں، بہت ہی آسان، لیکن جب یہ یاد رکھیں، جب آپ یہ طریقہ اپنائیں گے، آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے سارے اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ فکر کی لائن ترک کر دو، جبکہ سب سے آسان اور رب تک پہنچنے کا ذریعہ ہی یہی ہے۔ طریقہ بتا دیتا ہوں، صبح فجر کی نماز پڑھیں، سفید کاغذ پہ 66 دفعہ لفظ اللہ لکھیں، اس وقت تک، اس دنوں تک لکھتے رہیں جب تک آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع نہیں ہو جاتا۔ جب آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے تو پھر لکھنا بند کر دیں، کیونکہ آنکھوں میں کشش ہے، آپ جہاں بھی دیکھیں گے لفظ اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے گا۔ پھر تصور کے ساتھ اس کو دل پر اتارنے کی کوشش کریں، ایک دن آئے گا جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے آپ کے دل کے اوپر لکھا نظر آئے گا۔ جب آپ تصور کریں گے دل کے اوپر لکھا نظر آئے گا تو اس سے دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ آپ ان دھڑکنوں کے ساتھ بھی ذکر کریں، ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسری ٹک کے ساتھ ہو، اللہ اللہ اللہ، دھڑکنوں میں ہی اس رب کے نام کو پکارنا شروع کر دیں۔ رات کو سوتے ہوئے شہادت کی انگلی کے ساتھ دل پر لفظ اللہ لکھیں، اس سے آپ کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، اور انہی کے ساتھ ذکر کریں۔ جس کی دھڑکنیں محسوس نہیں ہوتی وہ نبض پکڑ لیں کلائی میں، یہ ٹک 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 آپ کو یہاں محسوس ہوگی، جو کہ اس کا کنیکشن بھی دل کی دھڑکن کے ساتھ ہے، تو اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملانا شروع کر دیں۔ وہ وقت دور نہیں جب آپ کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکانا شروع کر دیں گی۔ آپ سو رہے ہوں گے، دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کر رہی ہوں گی، آپ کام کاج کر رہے ہوں گے، دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کر رہی ہوں گی، آپ کھانا کھا رہے ہوں گے، دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کر رہی ہوں گی، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے ہوں گے، پھر دل میں وسوسے نہیں ہوں گے بلکہ دل کی دھڑکنیں ساتھ ساتھ اللہ اللہ کر رہی ہوں گی۔ تو سمجھ جائیں فکر کی لائن کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کا اختتام ما سوا رب تعالیٰ کی ذات اور رب کے عشق، رب کے روبرو اور لقاء کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ فکر کی لائن کا آغاز کریں، اپنے دل کا انتخاب کریں، آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول الله أكبر